عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں، ان لوگوں کی ہمت جواب دے چکی ہے، اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے۔ تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں۔ خدا کے لیے جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان غداروں کو، ان ایجنٹوں کو کہ جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے ہزاروں ارب روپیہ ملک کا چوری کیا ہے، انہوں نے انڈین ایجنٹس کو ویزے لگوا کے پاکستان میں لائے ہیں، اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہیں۔ انہی اداروں نے جو ہمارے سر پہ ان کو بٹھایا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے، اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے۔ اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے، ایک ہی شخص ہے، وہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات ختم کیے، اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچ لے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس قوم کا بچہ، اس قوم کی بچی، نوجوان، بزرگ، وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارے پہ یہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہوگی تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آج 36,000 زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے، یہ شرم کا مقام ہے۔ ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور آج اس ملک سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے مینڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان پہ، اور آج پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کردار ہے، آج وہ دوبارہ ہمارے حکمران ہیں، اور ان کا یا تو پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوریاں ہیں ان کے پاس، اور ہمیشہ کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہوں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تاسیس کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے، آپ کی قوم جاگ چکی ہے، آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے، اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرأت کو، آپ کی ہمت کو، اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نقصان نہیں دینا چاہتے، آج بھی آپ کال نہیں کر رہے۔ اتنا بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی، بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا، میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں انہوں نے، اس کے باوجود یہ قوم چپ ہے کیونکہ آپ کال نہیں دے رہے۔ اور آپ کی کال نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس ملک کا احساس کر رہے ہیں، آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ مینڈیٹ چوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہیں ان کرسیوں کے اوپر، جن کرسیوں پہ دور کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے۔ تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں۔ خدا کے لیے جاگو، اپنی غلطی کو مان لو، اپنی اصلاح کر لو۔ اپنی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں، نہ اس جہان معاف کریں گی، اور اس جہان بھی ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم؟
کیا جواز ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جو ہم نے کی ہیں، یہ جو ہو رہی ہیں اس ملک پہ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. یہ سارے کیسز تفصیل کے بارے میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسز کیا ہیں. توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی انلیگل کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے، جبکہ اسی توشہ خانہ میں انلیگل طور پہ جو گاڑی آپ نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواز شریف نکال چکے ہیں. وہ باہر پھرے ہیں، ایک جو ہے صدر بنا ہوا ہے، ایک جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے. یہ حالت ہے. اور ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نکلوا کے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. یہ حالت چل رہی ہے. آج قوم جاگ چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ بھیڑ بکریاں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کے بچوں کو، رشتہ داروں کو، ان کی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے اور سے پوچھیں، دلائل پر پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواب ہے؟ یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا اور کیوں کیا؟ کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس. ہاں اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ٹیچر سے فخر سلیمانی صاحب ایک بات کہتے تھے کہ اتو لتھیاں چار کتاباں پنجواں لتھا دگا، چار کتاباں کوئی نہ کیتا دگے کیتا سیدھا، تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے. یہ دگے کے فارمولے نہیں چلنے والے، کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے، ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے، اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے. اس ملک کے ہمارے آئین کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے وہ کرنی ہے. اس ملک میں قانون کی بالادستی، قانون کا عمل درآمد ہمارے پہ فرض ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھمکا کے جیلی ایف آئی آر کر کے فسائیت کر کے جیلی پرچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹارچر کر کے لوگوں کے منہ بند کرنے ہیں. کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کر لو گے؟ لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فرعون کی مثال بھی سامنے پڑی ہے. یہ تکبر، یہ ظلم، یہ لاقانونیت، یہ فسادیت، یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں، ہماری قوم نسلوں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں.